نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 251 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے، فَہَزَمُوهُم سے۔ لیکن کل جو ایک 250 آیت تھی نا، نہیں آج ہم پڑھیں گے 251 سے۔ جو کل والی آیت تھی 250 وہ تھوڑی سی اس میں تشنگی رہ گئی تھی، پہلے تھوڑا سا میں اسے ایکسپلین کر دوں۔ وہ آئی تھی وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب سامنے آئے جالوت کے اور اس کے لشکر کے، اس کے لشکروں کے، تو انہوں نے ایک دعا کی، بہت خوبصورت دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پہ انڈیل دے صبر۔ افرغ یفرغ، افراغ کا مطلب ہوتا ہے اس طرح سے کوئی چیز ڈالنا، جیسے برتن سے پانی انڈیلنا، اس طرح کہ برتن خالی ہو جائے۔ صبر ہم پہ ایسے انڈیل دے۔ اچھا، دو معنی ہوتے ہیں اس کے، فارغ علا اور فارغ من۔ یہ ہے افرغ علینا، ہمارے اوپر یا اللہ صبر کا فیضان کر دے، ہمارے اوپر صبر اس طرح سے انڈیل دے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب اپنے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کے پانی کی موجوں کے حوالے کیا، اس وقت کی جو کیفیت ہے قرآن اسے اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ وہاں پہ بھی یہی لفظ آتا ہے، اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، ام موسیٰ کا دل صبر سے خالی ہو گیا، فارغا خالی ہو گیا صبر سے، اور یہاں ہے صبر سے بھر دے۔ افرغ علینا، ہمارے اوپر یا اللہ صبر کا فیضان کر دے، ثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم ثابت رکھ۔ یہ سورت جو ہے نا، سورۃ البقرہ، یہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب غزوہ بدر ہونے والی ہے۔ ابھی ایک طرح سے یہ غزوہ بدر کی تیاری بھی ہو رہی ہے، غزوہ بدر کے لیے مومنوں کو تیار کیا جا رہا ہے، اسی لیے بالکل ایک ایسا واقعہ سنایا گیا جو غزوہ بدر سے مماثلت رکھتا ہے۔ اور ویسے بھی اسے کہا جاتا ہے، یہ جو واقعہ یہاں سنایا گیا یہ بنی اسرائیل کا غزوہ بدر ہی ہے۔ تو فرمایا کہ ان مومنوں نے اس وقت جن کے دلوں میں ایمان تھا، یقین تھا، جن کو یقین تھا کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے، جب انہوں نے ایک لشکر جرار دیکھا، جالوت کے فوج کو دیکھا۔ جالوت اپنی فوج کا کمانڈر تھا، اپنی فوج کا سپہ سالار تھا، اور بہت وہ طاقتور شخص تھا۔ اس کو دیکھ کے بہت سے لوگ اس فوج کو دیکھ کے ان کے حوصلے پست ہو گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم یعنی ان کے ایمان میں کمزوری آ گئی تھی تھوڑی سی، کہ ہم یہ عمالقہ کی قوم کے ساتھ، یہ جو جنگجو لوگ ہیں، کیونکہ ان کی شہرت ایسی تھی، ان کا بہادر ہونا، ان کا جنگجو ہونا، وہ اپنے وقت کی ایک مانی ہوئی قوم تھی عمالقہ کی قوم، ان کی اسی شہرت کے پیش نظر این جنگ کے موقع پر، جنگ کے وقت اہل ایمان جو تھے انہوں نے پھر یہ دعا مانگی تھی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بدر کے موقع پہ اسی طرح الہ زاری کے ساتھ فتح و نصرت کی دعائیں مانگی تھی، جنہیں اللہ نے قبول بھی فرمایا تھا، اور پھر مسلمانوں کی ایک نہایت قلیل تعداد ہونے کے باوجود وہ بڑی تعداد کے اوپر غالب آ گئی تھی۔
वसब्बित अक़दामना, उन्होंने कहा अल्लाह हमारे कदम साबित रख, सब्बत युसब्बितु तस्बीतुन, अक़दामना हमारे कदमों को साबित रख, वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और हमें काफिर कौम के मुकाबले में नुसरत अता फरमा। इस सूरत के एंड पे भी यही अल्फाज आए हैं। जब सूरत खत्म हो रही है ना, वो भी एक बड़ी जामे एक दुआ है, रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना औ अख्ताना, इसका एंड भी यही होता है, फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। उससे अगली आयत अब ये है, फहज़मुहुम, फिर उन्होंने शिकस्त दे दी उनको। हज़मा जो है, हा जा मीम, हज़मा यहज़िमु का मतलब होता है खुश्क चीज को दबा के तोड़ देना। जैसे अखरोट वगैरह खुश्क चीज होती है ना, उसे दबा के तोड़ना जो है वो हज़्म कहलाता है। हा जा मीम, हज़्म। एक हज़्म होता है ज़्वाद के साथ, जैसे हम कहते हैं खाना हज़्म करना, वो भी तोड़ने को ही कहते हैं, लेकिन वो खाने को तोड़ना, जैसे मैदा तोड़ता है और वो गीली चीज को तोड़ना होता है। ये जो जा के साथ है, ये खुश्क चीज को दबा के तोड़ना। हजीमत का लफ्ज भी इसी से है, कहते हैं ना उन्हें हजीमत उठाना पड़ी। तो फहज़मुहुम, बस उन्होंने शिकस्त दे दी उनको, मुसलमानों ने अमालका की कौम को शिकस्त दे दी, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से। दुआ मांगी तो अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई और इनको फतह नसीब फरमाई। वक़ातल दाऊद जालूता, और कत्ल कर दिया दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को। कतल यक्तुलु कत्लुन, फिल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। दाऊदू की पेश क्या बता रही है, ये फाइल है। जालूता की जबर क्या बता रही है, तो ये मफऊल है। और दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया। अब देखें, छोटी सी गलती से मीनिंग में कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। अगर यहाँ दाऊद की पेश को जबर कर दिया जाए और जालूत की जबर को पेश कर दिया जाए, तो मानी क्या होगा, दाऊद अलैहिस्सलाम को जालूत ने कत्ल कर दिया। अब अरबी में ये जो आराब होते हैं ना, जो हरकत होती हैं, इन हरकत से ही मीनिंग बदल जाती है, तो इसलिए बहुत एहतियात की जरूरत होती है। वक़तल दाऊद जालूता, और कत्ल कर दिया दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को। दाऊद अलैहिस्सलाम उस वक्त ना तो पैगंबर थे और ना ही वो बादशाह थे, एक आम शख्स था। उसके 5 6 6 7 बेटे थे और ये सबसे छोटे बेटे थे। इनका कद भी बहुत छोटा था। ये गडरिये थे, मतलब भेड़ें चराते थे। और इनके पास एक गोबिया होता था, गोबिया जैसे एक गुलेल नहीं होती, उसे घुमा कर वो मारते थे भेड़ियों को अपने। जब कोई भेड़िए उनकी बकरियों की तरफ आते थे, तो ऐसा इनका निशाना तेज था कि उस गोबिये में रख के पत्थर मारते और भेड़िया जो था उसको हलाक कर देते थे। और वो खुद उन्होंने कहा, जिस वक्त ये जाहिर है ये एक आम सिपाही की हैसियत से तालूत की फौज में शामिल हुए थे। और जब जालूत मुबारजत के लिए पुकार रहा था ना, मुबारजत क्या होती है, 1 to 1, जब फौज में एक शख्स निकलता है और वो दूसरी तरफ से पुकारता है, जैसे इससे पिछली आयत में लफ्ज भी ये ना, वलम्मा बारज़ूल जालूत, और जब खुले मैदान में सामने आया, तो मुबारजत, बाराजू से मुबारजत का लफ्ज भी निकलता है। तो मुबारजत के लिए जालूत बुला रहा था, इधर से कोई निकल नहीं रहा था। तो दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे, उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं तो अपने इस गोबिये से शेरों के जबड़े तोड़ दिया करता हूँ, तो मैं कत्ल करूंगा इसको। तो उसने एक घुमा के पत्थर रख के अपने गोबिये के अंदर घुमा के मारा, और जालूत जो लोहे की जिरा में, पूरा लोहे का लिबास उसने पहना हुआ था, सिर्फ उसकी एक आंख नंगी थी, ऐसा निशाना मारा दाऊद अलैहिस्सलाम ने कि उसकी आंख में जाके लगा और आर पार हो गया। उसके बाद फिर उसकी गर्दन भी उतारी। ये जो था ना, एक वाकया ऐसा हुआ इस फौज पे, इसका उनकी फौज पे ऐसा बुरा असर हुआ कि सब भाग गए। और फिर उसके बाद जब इनको पता नसीब हो गई, तो हजरत तालूत ने अपनी बेटी की शादी भी कर दी दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ, और उनको बादशाह भी बना दिया। तो यहाँ से फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने
نبوت بھی دے دی، بادشاہت بھی دے دی، اور پھر تو ان کو اتنی بڑی بادشاہت دی کہ، اور یہ پہلا موقع ہے کہ یہ دونوں چیزیں کسی انسان کے پاس جمع ہوئی ہیں، نبوت بھی اور بادشاہت بھی، اور بادشاہت بھی ایسی کہ اور کسی کو دنیا میں ایسی بادشاہت کبھی نہیں ملی۔ وقاتل داود جالوت، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، وآتاہ اللہ الملک، اور دی اس کو اللہ نے بادشاہت، بادشاہت ملک کا مفعول ہے، والحکمت، اور حکمت، بادشاہت بھی دی اور حکمت بھی دی، وعلمہ مما یشاء، اور سکھایا اسے جو کچھ چاہا، علمہ یعلم تعلیم، سکھانا تھوڑا تھوڑا کر کے، اہتمام سے سکھانے کو کہتے ہیں تعلیم دینا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت بھی دی، حکمت بھی دی، اور جو چاہا اسے سکھایا۔ کیا مشہور ہے، کیا پتہ ہے، سب لوگوں کو ہی معلوم ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زرہ بنانے کا فن عطا فرمایا تھا۔ ان کے ہاتھ میں ایسے لوہا آ کے نرم ہو جایا کرتا تھا، اور یہ اللہ نے ان کو سکھایا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر نہ دور کرتا اللہ تعالیٰ، دفع یدفع دور کرنا، ہٹا دینا، اور اگر نہ دور کرتا اللہ الناس لوگوں کو، بعضهم ان کے بعض کو، ببعض بعض کے ذریعے، اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے نہ ہٹاتا تو کیا ہوتا؟ لفسدت الارض، البتہ بگڑ جاتی زمین، دھرم برم ہو جاتی زمین کا نظام ہو جاتا، زمین کا نظام یقیناً بگڑ جاتا۔ یہ لا کیا ہے، کون سا لام؟ لام تاکید ہے۔ زمین کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا۔ اللہ کی یہ ایک عادت رہی ہے، اللہ کی ایک مطلب قوموں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ایک اصول رہا ہے کہ اللہ فاسد قوموں کو دوسری قوموں کے ذریعے ہٹا دیتا ہے اور صفائی کروا دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ زمین کا نظام بگڑ کے رہ جاتا۔ ایک اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ کی سنت کا بیان ہے اس میں کہ وہ انسانوں ہی کے ایک گروہ کے ذریعے دوسرے انسانی گروہ کے ظلم اور اس کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا کرتا۔ اگر اللہ ایسا نہ کرتا اور کسی ایک ہی گروہ کو ہمیشہ قوت دیے رکھتا، اختیار دیے رکھتا، تو کیا ہوتا؟ تو یہ زمین ظلم سے بھر جاتی، فساد سے بھر جاتی۔ اس لیے یہ قانون الہی ہے، اور یہ قانون الہی جو ہے وہ دنیا کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ اللہ کے فضل کا ایک خاص مظہر ہے کہ اللہ ظالم قوموں کو بعض لوگوں کے ذریعے ہٹا دیتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا لفسدت الارض، تو زمین کا نظام بگڑ جاتا۔ ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالی، ذو فضل، فضل والا ہے، ذو من والا، علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ یہ اللہ کا جہان والوں پر فضل ہی ہے کہ وہ لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ذریعے سے ہٹا دیتا ہے اور زمین میں ایک طرح سے صفائی کروا دیتا ہے۔ اب ذرا پھر دیکھتے ہیں اسی آیت کو، ایک ایک لفظ پہ غور کرتے ہیں۔ فَحَزَمُوهُمْ، پھر انہوں نے شکست دے دی ان کو۔ ہزیمت کا لفظ سے اس کو یاد رکھیں، شکست دینا ہزیمت ہوتا ہے۔ انہوں نے شکست دے دی ان کو، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ وقتل، اور قتل کر دیا، داود، داؤد علیہ السلام نے، جالوتا، جالوت کو، وآتاہ، اور دی اس کو، اللہ، اللہ نے، الملک، بادشاہی۔ اب ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے جی؟ دی اس کو اللہ نے بادشاہی داؤد علیہ السلام کی طرف، داؤد علیہ السلام کو بادشاہی، والحکمت، اور حکمت، وعلمہ،
اور سکھایا اسے، پھر ہو کی ضمیر حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے، مما اس سے جو یشاء وہ چاہتا ہے، جو اللہ نے چاہا ان کو سکھا دیا، ولو اور اگر، لا نہ، دفع اللہ دور کرتا اللہ تعالی یا ہٹاتا اللہ تعالی، الناسا لوگوں کو، بعضہم ان کے بعض کو، ببعضن بعض کے ذریعے، لفسدت الارض البتہ بگڑ جاتی زمین، البتہ بگڑ جاتا زمین کا نظام۔ ارض کا لفظ یہاں پہ کیا ہے؟ مونس ہے، لفسدتا اسی لیے آیا ہے کہ یہ مونس ہے، ٹھیک ہے، تاج جو ہے وہ مونس کی علامت ہے۔ البتہ لام تاکید ہے، یقیناً بگڑ جاتا، الارض زمین کا نظام، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالی، ذو فضل فضل کرنے والا ہے، علی العالمین جہان والوں، تلک آیات اللہ یہ اللہ کی آیات ہیں۔ اب ہم ترجمہ اس کا یہ کر رہے ہیں، اور تلکا کا مطلب ہوتا ہے وہ، تو یہ کیوں ہے؟ یہ وہی اصول ہے جو پہلے آپ کو بتایا تھا ذالک الکتاب میں بھی، کہ یہ تعظیم کے لیے ہے، اللہ کی آیات کی عظمت کی وجہ سے ہے۔ تلک آیات اللہ یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ اللہ کے احکام ہیں۔ آیات اللہ گرامر کی روح سے کیا ہے؟ اللہ کی آیات مرکب اضافی ہے۔ نتلوہا ہم پڑھ کر سناتے ہیں انہیں، حامین ہا کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ آیات کے لیے، احکامات کے لیے۔ نون مین ہم، تلا یتلو پڑھنا تلاوت کرنا، نتلوہا ہم پڑھ کر سناتے ہیں انہیں یعنی ان آیات کو، علیکا آپ کو، ٹھیک ہے، ہم یہ آیات آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، بالحق کی حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ اور بے شک آپ، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یقیناً پیغمبروں میں سے ہیں، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور یقیناً آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ یہ واقعات، یہ قصے، یہ گزشتہ قوموں کے جو واقعات ہیں، جو ہم آپ پر یہ نازل کردہ کتاب کے ذریعے ہم آپ کو پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یقیناً یہ واقعات آپ کی رسالت کی سچائی کی دلیل ہیں، کیونکہ آپ نے یہ واقعات ظاہر ہے کسی کتاب میں نہیں پڑھے، نہ آپ نے کسی سے سنے ہیں۔ یہ واقعات جو آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، جو اللہ آپ کو قرآن میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہے اور آپ لوگوں کو آگے بتاتے ہیں، آپ تو نبی امی تھے، آپ تو پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے اس سے پہلے، تو یہ واقعات کس بات کی دلیل ہیں؟ کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ غیب کی وہ خبریں ہیں جو وحی کے ذریعے آپ پر نازل ہو رہی ہیں، اور بھی کئی مقامات پر گزشتہ قوموں کے واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی صداقت کی یہ دلیل پیش کی ہے کہ یہ باتیں، یہ واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ سچے رسول ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور یقیناً آپ پیغمبروں میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں۔ تِلْكَ آیات اللہ یہ اللہ کے احکام ہیں، یہ اللہ کی آیات ہیں۔ نَتْلُوہا ہم پڑھ کر سناتے ہیں انہیں، انہیں یعنی ان احکامات کو، علیکا آپ پر، بالحق کی حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ اور بے شک آپ، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یقیناً پیغمبروں میں سے ہیں، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ رسولوں کی بات ہو رہی ہے تو آگے تلک الرسول یہ رسول، کون سے رسول؟ جو بھی رسول اللہ تعالیٰ نے
دنیا میں مبعوث فرمائے، فضلنا ہم نے فضیلت دی ہے، بعضہم ان میں سے بعض کو، علی بعض بعض پر، یہ جو رسول ہم نے بھیجے ہیں ان رسولوں میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، منہم ان میں سے یعنی ان رسولوں میں سے، من کوئی ایسا ہے جس سے کلم اللہ اللہ نے کلام کیا ہے، کلم یکلم تکلیم کلام کرنا، بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا۔ کس سے کلام کیا اللہ نے؟ موسیٰ علیہ السلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اللہ نے کلام کیا۔ فرق صرف یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ اسی زمین پہ کلام کیا اور اللہ کو آسمانوں پہ بلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی اللہ نے کلام کیا۔ منہم من کلم اللہ ان میں سے کوئی ایسا ہے جس سے کلم اللہ کلام کیا اللہ تعالیٰ نے، ورفع اور بلند کر دیا۔ رفع کرنا کیا ہوتا ہے؟ بلند کرنا۔ رفعت کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے، رفع یرفع، رفع یدین جو ہم کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا، ٹھیک ہے، رفیع الشان بلند شان والا، ورفع اور بلند کر دیا، بعضہم ان میں سے بعض کو، درجات درجوں میں، بعض کو درجوں میں بلند کر دیا، بعض کے درجے اللہ نے بلند کر دیے، وآتینا اور دی ہم نے، اور ہم نے دیں عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو، البیناتی کھلی نشانی، کھلے کھلے معجزات۔ کون سے معجزات دیے تھے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو؟ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، بیماروں کو ٹھیک کر دیتے تھے، اور یہ بتا دیتے تھے کہ تم گھر میں کیا چھوڑ کے آئے اور کیا کھا کے آئے۔ تو یہ معجزات تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی نشانیاں دیں، وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے مدد کی اس کی، ایدہ یؤید تائید، تائید کا لفظ اردو میں بھی آتا ہے نا، کہتے ہیں تائید کی اس نے، یا تائید ہوتی ہے اس بات کی، تائید اس سے بھی ہوتی ہے، تو تائید کیا ہے؟ مدد۔ وَأَيَّدْنَاهُ اور مدد کی ہم نے اس کی، ہو کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، بروح القدس، روح القدس کے ساتھ۔ روح القدس کون ہے؟ جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام کے ساتھ، روح القدس کے ساتھ ان کی ہم نے تائید کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، شاء یشاء اللہ، اللہ تعالیٰ فاعل ہے، مقتتل نہ لڑتے جھگڑتے، الذین وہ لوگ، اقتتل یقتتل کیا ہوتا ہے؟ باہم قتل و غارت کرنا، باہم لڑنا جھگڑنا، آپس میں لڑنا، آپس کے اختلافات، آپس کا لڑائی جھگڑا جو ہے اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ کرتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ کون نہ لڑتے جھگڑتے؟ وہ لوگ من بعدہم جو ان کے بعد آئے، من بعد اس کے بعد کے، ما جو، جاءتہم البینات آ چکی ان کے پاس، البینات کھلی نشانیاں، کھلی نشانیاں آنے کے بعد یہ لوگ نہ لڑتے جھگڑتے اگر اللہ چاہتا، اگر اللہ تعالی چاہتا تو یہ لوگ کھلی نشانیاں آنے کے بعد مقتتل نہ لڑتے جھگڑتے، ولیکن اختلفوا اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا، اختلف یختلف اختلاف، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم پس ان میں سے، من کوئی ایسا ہے جو، آمنا
ایمان لے آیا، ومنہم اور ان میں سے من کوئی ایسا ہے جس نے کفر اختیار کر لیا، فمنہم من آمنا پس ان میں سے کوئی ایسا ہے جو ایمان لے آیا، ومنہم من کفر اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کفر اختیار کر لیا، ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ تعالی، ما قتاتلو یہ وہی روٹ ہے کہ قتاتلا سے نہ لڑتے جھگڑتے، اقتاتلا کیا ہوتا ہے آپس میں لڑائی جھگڑنا، باہم لڑنا جھگڑنا، تو نہ لڑتے جھگڑتے، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالی یفعل کرتا ہے ما یرید جو وہ چاہتا ہے، ارادہ یریدو چاہنا، ارادہ کرنا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ لوگوں میں اختلاف ہو اور لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں۔ اللہ کو یہ نہیں ہے کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کی مشیت یہ تھی۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا اللہ کی مرضی اور ہوتی ہے، اللہ کی مشیت اور ہوتی ہے۔ یہ مضمون قرآن میں اور بھی کئی جگہ بیان ہوا ہے۔ یعنی دین میں اختلاف پسندیدہ نہیں ہے، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اس کی پسند یا اس کی رضا تو یہ ہے کہ تمام انسان جو ہیں وہ اس کی نازل کردہ شریعت کو اپنائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ اسی کے لیے اس نے کتابیں اتاری، نبیوں کو بھیجا، اور آخرت میں سب سے اینڈ پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کے مبعوث فرمایا۔ پھر اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ تو جاری ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تاکید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے گئے ہیں۔ آپ نے آخری خطبے میں کیا فرمایا تھا؟ بلغوا انی ولو آیا، اور یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا گیا۔ اس کی بہت اہمیت اور اس کی تاکید بھی بہت زیادہ کی گئی۔ اس لیے کی گئی، اس لیے کہ لوگ اللہ کے جو پسندیدہ جو راستہ ہے اس کو اختیار کریں، کیونکہ اس نے انسانوں کو دونوں راستے دکھائے ہیں، ہدایت بھی اور گمراہی بھی، اور انسان کے اندر ان دونوں چیزوں کو اختیار کرنے کی صلاحیت بھی اندر رکھی ہے۔ وہ آتا ہے نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر یہ ڈال دیا گیا ہے کہ اس کو فجور کو چاہے تو اختیار کرے اور چاہے تو وہ تقویٰ کا راستہ اختیار کر لے۔ یہ دونوں راستے اپنانا، کوئی ایک راستہ اختیار کرنا اس کے اختیار میں ہے، اسے مجبور نہیں کیا گیا کہ وہ اسی راستے پہ چلے، یہ بطور امتحان اسے اختیار دے دیا گیا، اسے ارادہ و اختیار کی قوت دے دی گئی، اسے آزادی سے نوازا گیا۔ اس لیے کوئی تو ایسا ہوتا ہے جو صحیح راستہ اختیار کرتا ہے اور مومن بن جاتا ہے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے جو اسی ارادہ و اختیار کو استعمال کرتے ہوئے غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے، غلط کام کرنے لگتا ہے اور کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ گویا اس کی حکمت ہے، اس کی مشیت ہے، ٹھیک ہے، اس کی رضا سے مختلف چیز ہے۔ یہ اللہ یہ چاہتا نہیں ہے کہ لوگ لڑتے رہیں، لوگ اختلاف کریں۔ اللہ نے تو دو راستے دکھا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ایسی جو آیات آتی نا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ لڑتے، تو اللہ کی مشیت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے انسان کو فلی طور پہ آزاد رکھا ہے، خود مختار رکھا ہے، اس کو مرضی دی ہے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے وہ ایمان لے آئے، جو چاہے وہ کفر اختیار کرے۔ یہ بھی تو قرآن میں ہی آتا ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے سوچ کے دیکھیں، میرے پاس کیا یہ اختیار نہیں ہے کہ میں چاہوں تو اب میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی ہوں، میں چاہوں تو میں جا کے کوئی ڈرامہ دیکھنے لگوں، میں چاہوں تو جا کے میں کوئی فلم دیکھنے لگوں، میرے پاس یہ اختیار ہے نا۔ اب میں نے اپنے نفس کو کتنا پیوریفائی کیا ہے کہ میرا نفس کس چیز سے مطمئن ہوتا ہے، یہ تو میرا اپنا کرنے کا کام ہے، یہ تو میری اپنی محنت ہے۔ اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ، اپنے دل کی پیوریفیکیشن، اپنے دلوں کو پاک صاف کرنا، یہ میرا کام ہے۔ تو یہی جہاد اکبر ہے، انسان شیطان سے بچ کے رہے، شیطان کو شکست فاش دے، اور اسے جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ یہی جہاد بالنفس ہے کہ انسان وہ راستہ اختیار کرے جو اللہ کا پسندیدہ ہے۔ ایک دفعہ پھر اس آیت کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ تلک الرسل، یہ سب رسول
فضلنا ہم نے فضیلت دی ہے، بعضہم ان میں سے بعض کو، علی بعض بعض پر۔ اچھا جب میں یہ ورڈ ٹو ورڈ پڑھتی ہوتی ہوں نا، آپ نیچے لکھا ہوا بھی نہ دیکھا کریں، آپ ان لفظوں کو دیکھا کریں اور اپنے آپ سے تھوڑا سا ریکال کیا کریں، آہستہ آہستہ بولا بھی کریں کہ آپ کو کتنا ترجمہ آتا ہے۔ اب ایک لفظ آپ کے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے، نیچے ٹرانسلیشن ہے، آپ ٹرانسلیشن کو نہ دیکھیں بلکہ ہو سکے تو بے شک اپنا اس پہ پیپر رکھ لیں یا ہاتھ رکھ لیں اور آپ صرف عربی کو دیکھیں اور میرے ساتھ ساتھ بولیں جب میں اس کا ترجمہ کرتی ہوں۔ منہم ان میں سے، من کوئی ایسا ہے جس نے، کیا ہے من؟ اسم موصول، جس نے، کلم اللہ، سوری جس نے نہیں، جس سے، کلم اللہ ہم کلام ہوا اللہ تعالیٰ یا کلام کیا اللہ تعالیٰ نے، ورفع اور رفع کیا، بلند کر دیا، بعضہم ان میں سے بعض کو، درجات درجات میں، درجتن کی جمع درجات میں، وآتینا اور ہم نے عطا کی، ہم نے دین، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، البیناتی بینات کھلی نشانیاں، معجزات، وَأَيَّدْنَاهُ اور تائید کی ہم نے، اید تائید کی، مدد کی، نا ہم نے، اس کی، کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی، بروح القدس، روح القدس کے ساتھ، جبریل علیہ السلام کے ساتھ، ولو اور اگر، شاء اللہ اللہ چاہتا، ما قتاتل نہ لڑتے جھگڑتے، الذین وہ لوگ جو، من بعدہم ان کے بعد آئے، ہم ان کے، من بعدہم ان کے بعد آئے، من بعد اس کے بعد، ما کے، جاءت آ چکی، اب جاءت مونس ہے، تا مونس کے لیے، آ چکی ہم ان کے پاس، البینات کھلی نشانیاں، بینت ان کی جمع بینات، ولیکن اختلفوا اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا، اختلاف کیا، سونگ جمع کے لیے، ان سب نے اختلاف کیا، فمنہم تو ان میں سے، من جو، آمنا ایمان لے آیا، ومنہم اور ان میں سے، من جس نے، کفر اختیار کیا، ولو اور اگر، شاء اللہ اللہ چاہتا، ما قتاتلوا تو نہ لڑتے جھگڑتے، ولیکن اور لیکن، اللہ تعالی، یفعل کرتا ہے، ما یشاء ما یرید جو وہ چاہتا ہے۔ اور بھی کئی آیات میں یہ بات بار بار آتی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، یفعل ما یشاء وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یفعل ما یرید وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔